السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائیوں کا تعارف پیش کریں گے۔ چونکہ رجب المرجب میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہے، اسی مناسبت سے آپ کا انشاءاللہ مختصر تعارف قسط بائی قسط آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت 4 بھائی تھے۔ ابو طالب کے 4 بیٹے، بڑے بیٹے کا نام طالب ہے، دوسرے بیٹے کا نام عقیل ہے، تیسرے بیٹے کا نام جعفر ہے اور چوتھے بیٹے کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور عجب اتفاق یہ ہے، قدرت کا آپ اس میں کرشمہ دیکھیے کہ چاروں بھائیوں میں 10 سال کا فرق ہے۔ اللہ کریم اولاد جلدی عطا فرمائیں یا دیر سے یا بالکل عطا نہ کریں، یہ میرے مالک اللہ کی مرضی ہے، اس لیے اس کی رضا پہ راضی رہنا یہ بھی مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے بڑے بھائی طالب ہیں اور ان کے 10 سال کے بعد عقیل پیدا ہوئے، ان کے 10 سال کے بعد جعفر اور ان کے 10 سال کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ گویا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ طالب کا مختصر تعارف یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اسلام قبول نہیں کیا اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف مشرکین کے ساتھ مل کر شریک بھی ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، مسلمان نہیں ہوئے۔ اور اسی بڑے بیٹے کی مناسبت سے عبد مناف کی کنیت ابو طالب ہے۔ حضرت علی کے والد کا نام عبد مناف تھا اور کنیت ابو طالب اسی بڑے بیٹے کی وجہ سے مشہور ہوئی ہے۔ ابو طالب کے دوسرے بیٹے کا نام حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ جنگ بدر میں مشرکین کی طرف سے شریک ہوئے اور مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بنے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فدیہ دے کے آزاد کروایا تھا، اور انہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد یا بعض مورخین کے مطابق فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا، اور سن 8 ہجری کی ابتدا میں انہوں نے ہجرت بھی کی اور اپنے والد جناب ابو طالب کے محبوب بیٹے تھے، ان کا قلبی لگاؤ ان کے ساتھ کافی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سیاسی کشیدگی چل رہی تھی تو ان دنوں میں حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کئی بار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور وہاں کئی دن قیام بھی فرمایا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی خوب آؤ بھگت کی، ان کا اکرام کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ذاتی طور پر یا قبائلی طور پر کوئی تعصب نہیں تھا۔ اور ان کی وفات کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی وفات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی، یا پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق یزید کے دور کے اندر ان کی وفات ہوئی جبکہ ان کی عمر 96 سال تھی۔ جناب ابو طالب کے تیسرے بیٹے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تیسرے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ رب ذوالجلال نے یہ اعزاز نصیب فرمایا کہ یہ السابقون الاولون کے درجے میں شامل ہیں۔ آپ سے پہلے 31 یا 32 مسلمان ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ مسلمان ہو کر شرف صحابیت حاصل کرنے والے عظیم صحابی رسول ہیں۔ اور آپ نے دونوں ہجرتیں فرمائی ہیں، یعنی حبشہ کی ہجرت بھی اور مدینہ طیبہ کی ہجرت بھی آپ نے فرمائی ہے۔ اور نجاشی کے دربار میں جب مسلمانوں کی طرف سے مقدمہ پیش کرنا تھا، اپنی صفائی اپنی بات پیش کرنی تھی، تو مسلمانوں نے صحابہ کرام نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی آگے کیا تھا، اور آپ کی پر اثر تقریر اور گفتگو نے نجاشی کے دل کو موم کر دیا تھا اور اس نے کافروں کو واپس کیا اور مسلمانوں کا خوب وہاں پہ اکرام کیا تھا۔ آپ سن 7 ہجری میں خیبر میں فتح ہو جانے کے بعد آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ ان کو چوما بھی صحیح اور فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں خیبر کی فتح پر خوش ہوں یا جعفر کے آنے پر خوش ہوں۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ موتہ میں یعنی سن 8 ہجری میں غزوہ موتہ میں شہید ہوتے ہیں، اور ان کا سارا جسم
زخموں سے چور تھا، تقریباً 90 کے قریب زخم ان کے سامنے والے حصے پر تھے، اور 41 سال کی عمر میں انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ان کی شہادت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، ان کو تسلی عطا فرمائی، اور بچوں کے بارے میں فرمایا بچوں کے خرچ کا فکر نہ کرنا، غم نہ کرنا، اس لیے کہ ان کا کفیل میں ہوں۔ تو یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بھائی اور ان کا تعارف